महेश कुमार साहब। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मुझे मौका दिया प्री बजट स्पीच देने का। मैं अपनी स्पीच का आगाज़ एक ADB स्कीम के बारे में से शुरू करूंगा, जो मैंने अपनी बजट स्पीच में ज़िक्र किया था, जो कि सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमरास की इंस्टॉलेशन के लिए थी, जो कि 2014 में अप्रूव हुई थी। और जो लास्ट बजट स्पीच मेरी हुई थी उस वक्त तक 47% कंप्लीट हुई थी 10 साल में। उस दिन से आज मैंने कल इसकी अपडेट ली है, तो वो जो स्टेटस जून के महीने में था वो आज भी वहीं पर ही है। मुझे लग नहीं रहा कि ये अगले 10 साल जो आने वाले हैं उसमें भी ये कंप्लीट हो पाएगा। इसकी अपडेट ये है कि मेंटेनेंस भी नहीं हो रही है उन CCTV कैमरास की। जो कैमरास इंस्टॉल हुए थे वो कई जगहों से चोरी भी हो गए हैं, और उसकी मेंटेनेंस देखने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि जो टेंडर में मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट था वो अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें डिपार्टमेंट BOQs इशू करेगा तो हम उसको इनिशिएट करेंगे, लेकिन कोई उस पर कोई सुनवाई नहीं है। हालांकि पीपल्स पार्टी इस चीज़ को हमेशा दावा करती है कि वो माइनॉरिटीज़ और दूसरी जो भी मार्जिनल कम्युनिटीज़ हैं उसको इंक्लूसिव रखने की कोशिश करती है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल आप खुद बैठे हैं यहाँ पे। लेकिन कहीं कहीं मुझे लगता है कि शायद आपको डिप्टी स्पीकर बना के बाकी सारी चीज़ों पे हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, सॉरी टू से। लेकिन क्योंकि हम जब भी किसी चीज़ की डिमांड करते हैं तो हमें सिर्फ यही कहा जाता है कि देखें एंथनी नवी साहब बैठे हुए हैं एज अ डिप्टी स्पीकर, ये हमारा क्रेडिट है। बिल्कुल आपका क्रेडिट है, लेकिन जो मसले मसाइल हैं उसकी भी कोई सुनवाई होनी चाहिए। और मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा कि आप भी वहाँ बैठ के इस चीज़ पे आवाज़ उठाएं और इसके बारे में बात करें, ताकि जो लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते उनकी सुनवाई हो जाए। शमशान घाट जो मैंने ज़िक्र किया था उस पर मैं कुछ तारीफ़ करना चाहूँगा मुकेश कुमार चावला साहब की, जिन्होंने उस स्पीच के बाद पूरा जो शमशान घाट है वो दोबारा से रेनोवेट किया, उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया। और अच्छी बात यह है कि जो उससे लास्ट ईयर जो स्कीम कंप्लीट हुई थी, जो लास्ट ईयर स्कीम कंप्लीट हुई थी रेनोवेशन की, उसका बजट 3 करोड़ था, और जो कि इन्होंने इस वक्त उसको दोबारा रेनोवेट किया। मैंने खुद जाके देखा है और वो देख के लगता है कि कुछ पैसे खर्च हुए हैं, वो 2.25 करोड़ रुपये था। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि जहाँ अगर कोई काम करना चाहे तो वो कम बजट में भी उससे ज़्यादा काम कर लेता है। जो 3 करोड़ में भी इंतहाई खस्ता हाल रेनोवेशन हुई थी, और वो ऐसी हालत थी कि किसी भी वक्त उसकी छतें गिर सकती थी, और जो बेचारे अपनी चिता जलाने आते हैं वो शायद चिता के साथ ही वो भी अल्लाह को प्यारे हो जाते। तो इस पे उनकी तारीफ़ बनती है। और उसके अलावा उन्होंने कुछ और भी काम एडिशनल जो करवाए हैं। एक क्लिफ्टन में हमारा रत्नेश्वर मंदिर है, उसको रेनोवेट करवाया है। मैं उसका भी खुद विज़िट करके आया हूँ। बहुत खूबसूरत काम किया गया है। बाबा श्री चंद दरबार ठट्टा गर्ल्स हॉस्टल नारायण मंदिर में उसका भी इनिशिएटिव हो गया है। नेटी जेटी में भी काम आज से स्टार्ट हो रहा है। ये चीज़ें अप्रिशिएट करने के लायक हैं और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, जो हमारा माइनॉरिटीज़ का वेलफेयर फ़ंड है, मुझे उस पर कुछ एतराज़ है। एतराज़ ये है कि जो हम चेक्स बांटते हैं गरीबों में, उसका एंड ऑफ द डे या 1 साल के बाद 5 साल के बाद असर क्या होता है। वो हम चेक दे देते हैं 5-10 हज़ार रुपये, वो बेचारा ख़र्च कर लेता है। फ़ायदा क्या हुआ उसकी कैसे ज़िंदगी इम्प्रूव हुई, उसकी कोई लाइफ अपलिफ्ट हुई, कुछ भी नहीं होता। ये हम पैसे अपने ही कारकुनों को बांट देते हैं, आप अपने पार्टी वर्कर्स को बांट देते हैं, कुछ गरीब लोगों को शायद मिल जाता है। भील बागड़ी जो भी शेड्यूल कास्ट है उन तक ये चेक्स पहुंचते भी नहीं है, जो कि इंतहाई शर्मनाक है। मुझे लगता है कि असली जो हकदार हैं उन चेक्स के वो कम्युनिटी है
جو سب سے ڈپرائیوڈ نان مسلم کمیونٹی ہے پاکستان میں. لا انفورسمنٹ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ جو سی سی ٹی وی والی جو چیز رہ گئی ہے وہ 10 سال ہو چکے ہیں, 10-20 سال شاید اور گزر جائیں گے. یہ 530 جو ٹیمپلز چرچز ہیں وہ پورے نہیں ہو پائیں گے جس اسپیڈ سے کام چل رہا ہے. عوام کس کو دیکھے, کس سے کمپلین کرے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا. وہ ہمیشہ پھر وہی ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ اینتھنی نوید صاحب کو دیکھیں, وہ ہمارے ڈپٹی اسپیکر ہیں, تو آپ کے کوئی مسئلے مسائل نہیں ہونے چاہیے. کچھ دن پہلے میری چھوٹی بہن روما نے بھی یہ بات اس فلور پہ کہی تھی کہ سندھ میں کم از کم مائنورٹیز کے کوئی مسئلے نہیں ہیں. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی, شاید غلطی سے سلپ آف ٹنگ ہو لیڈرشپ کو خوش کرنے کے لیے, لیکن مسئلے ہیں, لیکن کوئی سن نہیں رہا اس کو, اور جو سن رہے ہیں اس کی دادرسی ہونی چاہیے. میری ایک سجیشن تھی کہ جو ورشپ پلیسز ہیں, چرچز, مندر اور جو دوسرے جو ہماری مارجنلائز کمیونٹی ہیں ان کی جو ورشپ پلیسز ہیں ان کو بھی سولرائز کیا جائے, تاکہ وہاں پہ جو ان کو گرمی میں اور لوڈ شیڈنگ میں ان کو تکلیف ہوتی ہے وہ کم سے کم کی جا سکے. اور ایک سجیشن میری تھی جو میں نے سنا ہے کہ آپ نے بھی کسی زمانے میں دی تھی سجیشن, کہ جو مائنورٹیز کے نام سے وائن شاپس چلتے ہیں یہاں پہ پاکستان میں, سندھ میں اسپیشلی, ان کے لائسنس ہمارے نام پہ ایشو ہوتے ہیں. جب وہ چیزیں مسلمانوں کے لیے حرام ہیں تو چلیں وہ پیتے, میں ان کو منع نہیں کروں گا, ان کی اپنی پرسنل چوائس ہے. لیکن جو اس سے ارننگ ہوتی ہے ان وائن شاپ سے, ان لیکر بزنسز سے, وہ میرا خیال ہے وہ جب آپ خزانے میں ڈالتے ہیں تو وہ آپ پورا خزانہ بھی حرام کر دیتے ہیں مسلمانوں کے لیے. میری ایک چھوٹی سی سجیشن ہے کہ آپ اس چنک کو آپ کم از کم نان مسلم جو کمیونٹی یہاں پہ رہتی ہے اس کی ویلفیئر کے لیے خرچ کر لیں, تاکہ شاید اس کا آپ کو ثواب بھی مل جائے. جی, اس کے علاوہ جو ویلفیئر فنڈ میں نے چیکس کی بات کی, میں چاہوں گا کہ اس کی جگہ پہ آپ ٹریننگ سینٹرز بنائیں, ان کے لیے امپلائمنٹ کے جو مواقع ہیں وہ میسر کریں ان کو, تاکہ جو ہماری پڑھی لکھی نان مسلم کمیونٹی ہے, چاہے وہ ہندو ہوں, کرسچنز ہوں یا دوسری سکھ ہوں, عیسائی ہوں, وہ کنٹریبیوٹ کریں پازیٹیولی اس سندھ کی اکانومی میں. وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم ان کو بھکاری نہ بنائیں, ہم ان کو وہ مواقع دیں, ان کو ڈیو ٹریننگ دیں, تاکہ وہ اس ٹریننگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اس چیز کو دوسروں کی طرح وہ بھی کنٹریبیوٹ کر سکیں اس اکانومی میں. کیونکہ ہماری جتنی بھی کمیونٹی ہے وہ ساری کی ساری پڑھی لکھی بھی ہے, اور وہ بزنس اورینٹیڈ بھی ہے, اور وہ سن نہیں رہے تو تجاویز پہ عمل کیسے ہوگا؟ معذرت کے ساتھ مختوم صاحب, وہ آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. تو وہ اس کمیونٹی کو بھیک نہیں چاہیے, اس کو شراب خانوں کے لائسنس نہیں چاہیے, ان کو مواقع چاہیے کہ وہ اس ملک میں اپنا حصہ ڈال سکیں پازیٹیولی. میں اس کے لیے یہی سجیشن دینا چاہ رہا ہوں کہ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ووکیشنل. لیڈر صاحبہ, سعدیہ صاحبہ, پلیز آپ کے بالکل ساتھ ممبر صاحب سپیچ کر رہے ہیں, پلیز تشریف رکھیے آپ, پلیز. تھینک یو سر. اس کے بعد میں آؤں گا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ. لا اینڈ آرڈر اس وقت کراچی سے لے کے کشمور تک حالات سب کو پتہ ہیں. سر بیٹھے ہیں, ان سے کئی دفعہ ہم نے پرسنلی بھی شکایتیں کی ہیں, جو ان کا بس چلتا ہے وہ کرتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ 194 بلین. بھائی صاحب کنکلوڈ کر لیجئے پلیز. سر میں نے ابھی تو سٹارٹ کیا ہے, اور آپ 9 منٹ میں سٹارٹ لیتے ہیں. 2 منٹ تو آپ کے اس میں 9:30 منٹ ہو گئے بھائی, چلیں وائنڈ اپ کر لیجئے, وائنڈ اپ کر لیجئے. 194 بلین کا بجٹ رکھا گیا تھا لا اینڈ آرڈر پہ, لیکن وہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید
سفیشینٹ نہیں ہے کیونکہ وہ غلط جگہ پہ خرچ ہو رہا ہے. میرے حساب سے آپ پولیس کی ریفارم کریں, ان کو ٹرین کریں, ان کو فرینڈلی بنائیں, کیونکہ کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں آپ کو پولیس سے ڈر نہیں لگتا سوائے پاکستان میں. پاکستان میں ہر شہری پولیس سے ڈرتا ہے, اس کو ہیلپ لینے سے ڈرتا ہے, ہر معصوم شہری. تو میرا سجیشن یہ رہے گا کہ آپ پولیس کو سولرائز کرنے کے علاوہ ان کو ٹریننگ دیں, ان کی جو کرائم انویسٹیگیشن کی جو ٹیکنیکس ہیں, ٹیکنالوجیز ہیں, آپ اس میں انویسٹ کریں. میں نے ایک کیس کا ذکر کیا تھا ہوم منسٹر صاحب سے, جس میں ایک بچی کا ریپ ہو گیا تھا 16 سال کی, پاریا کماری. اس کا DNA کی رپورٹ آنے میں 4 مہینے لگ گئے تھے کیونکہ وہ لاہور جاتی ہے. تو ہمارے پاس یہ فیسلٹیز بھی نہیں ہے, اس قسم کی فیسلٹیز کی ہمیں ضرورت ہے, اور اس چیز پہ اس کو انویسٹ کیا جائے. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ. ایک بات کر کے اس کو وائنڈ اپ کروں گا. یہ چیز شاید میری کمیونٹی کے لیے نہیں ہے, لیکن جو میرے کولیگز ہیں یہ ان کے لیے ہے. یہ لوگ سارے جو ہم لوگ ہیں وہ شاید سرگوشی میں یہ باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن کہیں کہہ نہیں پاتے. جو ہمارے جتنی بھی صوبائی اسمبلیز ہیں اس میں جو سیلی ڈسپیرٹی آ گئی ہے, اس چیز کو کائنڈلی اس بجٹ میں ایڈریس کیا جائے, تاکہ نہ ہی MP/MNA جو ہمارا اسٹاف بھی ہے اس اسمبلی کا, وہ بھی انڈر پیڈ ہے, اوور ورکڈ ہے. آپ خاموش رہیں گے تو وہ آپ کی بات کریں گے. اس کے علاوہ آخری بات میں یہ کہوں گا کہ جو سندھ گورنمنٹ نے جو 25,000 ارب لگا لیے ہیں, جو شاید نظر نہیں آتے, میں نے آنکھیں بھی دوبارہ چیک کروائی تھی کہ شاید میری آنکھوں میں کوئی مسئلہ ہو, لیکن مجھے پھر بھی نظر نہیں آئے. مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنی میئرشپ کے دور میں 300 ارب لگائے تھے, وہ آج بھی نظر آتے ہیں. بہت شکریہ میئر صاحب, تشریف رکھیے. بہت شکریہ.